بسم اللہ الرحمن الرحیم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي لا واتقوا الله الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں آپ کے سامنے وصیت کے تعلق سے باتیں آئی تھیں، اور اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی، اور اس سے جڑے ہوئے بہت سے مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. بہت سے سوالات بھی ہو سکتے ہیں آدمی کو اس کو لے کر کے. تو وصیت کا یہ مسئلہ جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھیں، خاص طریقے سے وہ وصیت جس کا تعلق پراپرٹی سے ہوتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی کی تقسیم سے ہوتا ہے. تو یہ زیادہ جو ہے اسی کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی تھی. اور آج کے دور میں جب بھی وصیت کی بات آتی ہے تو عام طریقے سے وصیت کا جو تعلق ہوتا ہے، وہ جو چیزیں اس کے تعلق سے ہوتی ہیں، وہ یہی پراپرٹی کی وصیت ہی اسی کو اہمیت دی جاتی ہے کہ مرنے والے نے اپنی پراپرٹی کے تعلق سے کیا وصیت کی ہے. اور یہ وصیت اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو آج کے دور کی مختلف حکومتیں ہیں پوری دنیا کے اندر، تو یہ حکومتیں بھی اس کا بڑا اعتبار کرتی ہیں. اور سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے ول جسے کہتے ہیں کہ مرنے والے کی اس سلسلے میں وصیت کیا ہے. لیکن اسلام کا جو مسئلہ ہے اور جو دنیا کے قوانین موجود ہیں اس میں بہت حد تک فرق ہے. اور اسلام میں بالکل جو ہے یہ چیز وصیت کا جو مسئلہ ہے مکمل طریقے سے مرنے والے کے حق میں نہیں دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہے جیسا چاہے وصیت کر دے. اس کو یہ حق اسلام نے نہیں دیا ہے. اور اس حق کو جس کا تعلق پراپرٹی سے ہے، جس وصیت کا، اس کو اسلام نے بہت حد تک مقید کر دیا ہے. یعنی اس کو آزادی تو ہے وصیت کرنے کے تعلق سے، اور بعض حالات میں یہ وصیت کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، اس کو اس کا پتہ ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کی وصیت کے دائرے کو اسلام نے
بالکل ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جتنا چاہے جیسے چاہے وہ اپنی مرضی سے وصیت کر لے، اسی کو اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے، اور اس میں ہر ایک کے حق کا خیال بھی کیا ہے۔ جو اس کے مرنے کے بعد جو لوگ طریقہ حاصل کریں گے، طریقہ میں جس کا ان کا حق بنتا ہے، وہ بھی ان کے بھی جو ہے حق کا خیال کیا اسلام نے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جو ہے وارث کو جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اگر اس کو دینا چاہتا ہے یا اس کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اس وصیت سے بھی منع کر دیا ہے اسلام نے۔ تو آج آپ کے سامنے میں چند حدیثیں پیش کر رہا ہوں، ان حدیثوں کا ترجمہ پیش کروں گا اس مسئلے کے تعلق سے۔ اور کبھی بھی وصیت جو کی جاتی ہے اور وصیت کرنا چاہیے، تو ان میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے وصیت کرنے والے کو، اس کے تعلق سے بہت سی ایسی باتیں جو پچھلے درس میں نہیں آ سکی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت سے مشورے ہوں گے جو میری طرف سے ہوں گے، اور آپ سب کے لیے جو ہے، جو بھی اس درس کو سنیں گے ان سب کے لیے مشورے کی حیثیت بھی رکھیں گے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں ہیں جو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، کہ اگر لوگ ثلث سے ربع پر آ جائیں، ثلث کا مطلب ہوتا ہے ون تھرڈ، اور ربع کا مطلب ہوتا ہے ون فورتھ، یعنی یہ وصیت کا حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ون تھرڈ تک وہ وصیت کر سکتا ہے مرنے والا شخص اپنی پراپرٹی کے تعلق سے، اپنی جائیداد اور اپنے مال کے تعلق سے، کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ غریبوں مسکینوں میں دے دیا جائے یا اسے وقف کر دیا جائے جس کا اس کو ہمیشہ اجر و ثواب ملتا رہے، تو اگر صدقہ کرنے کا خیال آ گیا آخری وقت میں اور صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو جو حق دیا گیا ہے وہ ون تھرڈ تک ہی حق دیا ہے شریعت نے۔ اور کہا عبداللہ ابن عباس نے کہ ون تھرڈ سے بھی اگر لوگ کم کر دیں، اس کو ون فورتھ کر لیں، تو یہ اور بھی اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ون تھرڈ کی بات کہی تھی تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وَالثُّلُثُ کثیر، کہ یہ ون تھرڈ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اس میں بھی کم کر دیں تو اور اچھا رہے گا۔ تو یہ ایک وصیت کو لے کر کے یہ ایک بات ہے کہ اگر اپنے مال میں سے اپنے مرنے کے بعد آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ مال میرے بعض ورثہ کو، یا یہ مال جو ہے اس کے بعض چاہنے والوں کو، یا کسی غریب مسکین تک یا کہیں وقف کی شکل میں دینا چاہتا ہے، کوئی مسجد یا مدرسہ وغیرہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ون تھرڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بھی کم کر کے ون فورتھ کر لینا چاہیے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے تھی۔ اب میں وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں جس میں یہ ذکر ہے کہ ون تھرڈ ہی اپنا مال وصیت کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حدیث مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلکہ حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی من وجع اشتد بی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پاس میری اعادت کرنے کے لیے، یعنی بیمار تھے تو اس وجہ سے آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، کیونکہ ان کی بیماری بڑی سخت ہو گئی تھی اور یہ بہت ڈر گئے تھے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقلت یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، انی
قد بلغ بی من الوجع ما ترى، کہ تکلیف تو بہت بڑھ گئی ہے میری، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں مال والا ہوں، یعنی ذو مال کثیر، میرے پاس بہت مال ہے، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور میری وارثہ تو صرف میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو یہاں چند باتیں ہیں اس حدیث سے تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ کے سامنے آج ذکر کرنا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ ڈر گئے تھے بیماری کی وجہ سے کہ کہیں ان کا انتقال نہ ہو جائے، اور یہ اپنے مال میں سے 2/3 حصہ صدقہ کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کے راستے میں کہیں دے دینا، اس کی ان کو خواہش تھی۔ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ کسی وارث کو دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو دینا، کسی کو محروم کر دینا، اس طرح کی ان کی کوئی سوچ رہی ہو، یہ مسئلہ نہیں تھا اصل میں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ وراثت میں اس کو حصہ ملنے والا ہے، بس ایک بیٹی ہے، اس کو کتنا چاہیے؟ اسی لیے بقیہ جو ہے 2/3 مال وہ چاہتے تھے کہ اپنی جائیداد کا، اپنی پراپرٹی کا، اپنے مال کا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ تو یہی اصل مسئلہ ہے، اور یہ ان کی خواہش تھی۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی، لیکن بہرحال ان کے بعض دوسرے ورثہ بھی تھے۔ ورثہ کا مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، تھے ان کے بیٹی کے علاوہ بھی۔ تو اس لیے اس حدیث کو اس پر محمول کیا جاتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے صرف ان کی بیٹی ہے، اور آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد ہی اس کا مال جو ہے انہی کو ملے۔ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے رشتہ دار ہیں جن کا حصہ ہے، یا جن کا جو ہے وراثت میں جن کو جو ہے کہا گیا ہے کہ ان کو بھی اگر مال باقی بچتا ہے، اس کو ہم اسبہ کہتے ہیں، تو ان کو بھی باقی مال جو بچے گا ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو ایسے بھی وارثین ہیں یعنی، اور وہ ایسے رشتہ دار تھے ان کے، لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی ہے، تو ان کا مقصد کیا ہے کہ میری اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے۔ تو یہ جانتے ہیں کہ اب ایک بیٹی ہے تو اس کو صرف آدھا ہی ملتا ہے، اور آدھا مال یہ کہاں چلا جائے گا؟ ان کا یہ آدھا مال ان کے دوسرے لوگ رشتہ داروں کو چلا جائے گا جو وارثین میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ تھے ان کے دوسرے لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھے، تو جب کوئی نہیں رہتا ہے تو پھر وہ اکیلی بیٹی بھی پورا مال لے لے گی، وہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اب یہی ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی اولاد میں سے صرف بیٹی ہے، تو ٹھیک ہے، بیوی ہے تو بیوی کو اپنا اس کا حصہ ہے، تو بیوی کو اس کا حصہ مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کو بھی حصہ مل جائے، آدمی اپنے مال میں سے ان کو، اس کی کمایا ہے، کو برال محنت کیا ہے اس کے پیچھے، تو ماں باپ بھی اس کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی مل جائے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ تو یہاں آدمی زیادہ سوچتا نہیں ہے، بیوی کو مسئلے میں بھی نہیں سوچتا ہے، اور ماں باپ کے بارے میں بھی نہیں۔ لیکن اگر کیا یہ بیٹی ہے صرف، اور ماں باپ مان لیجئے زندہ نہیں ہے ابھی، ان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، یا بیوی بھی تھی تو ابھی زندہ نہیں ہے، یا ہے بھی تو بیوی کا بہت، بیٹی ہے تو صرف ان کو بیوی کا جو حصہ ہوتا ہے نا 1/8 ہوتا ہے بس، یہ بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ تو بقیہ مال کہاں چلا جائے گا؟ بیٹی آدھا اور 1/8 جو ہے بیوی کا، پورا مال کہاں جائے گا آدمی کا؟ اب اس کے اگر بھائی ہیں تو بھائیوں کو جائے گا، بھائی نہیں ہے تو بھائی کے بیٹوں کو جائے گا، یا پھر چچا کو جائے گا، یا چچا کے بیٹوں کو جائے گا۔ تو اس طرح کے بعض رشتہ دار تھے ان کے، بھائی کے بیٹے وغیرہ، سعد ابن ابی وقاص کے اس وقت زندہ تھے، اور ان کو وراثت میں ملے گا جب بیٹی کے حصہ لینے کے بعد۔
جو بھی باقی بچے گا، اگر بیوی نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہے، تو جو بھی باقی بچے گا تو انہیں کو جائے گا، پھر بھائی کو، بھائی بہن دونوں ہے تو بھائی بہن دونوں شامل ہو جائیں گے، تو ان کو ہی جائے گا۔ اب آدمی نہیں چاہتا کہ ان کو جائے، ایک ہوتا ہے کہ بھائی بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ آدمی نہیں چاہتا کہ ان کو جائے، ہوتا ہے بعض لوگوں کا۔ تو انہوں نے جو کہا کہ میری صرف ایک ہی وارث ہے، تو یہ اولاد کے لحاظ سے کہا ہے انہوں نے۔ اور زیادہ خواہش لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جو بھی ہے پراپرٹی وغیرہ، اس کی اولاد ہی اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو اب یہاں چونکہ ایک بیٹی ہے صرف، تو چاہ رہے تھے کہ بھئی اللہ کے راستے میں دے دیں، جس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے۔ تو یہ ان کی خواہش تھی، اور یہ ہو سکتا ہے کبھی تو یہ جو ہے یہ صرف کہہ رہے ہیں 2/3، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی پورا مال دے دے، اس کی اولاد ہے لیکن اپنی اولاد سے تھوڑا ناراض ہے، بہت زیادہ اولاد نافرمان نکل گئی، تو کیا کرے گا آخر میں کہ چلو میں اپنا پورا مال کسی صدقے میں کر دیتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں، اس طرح سے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ ایسی نافرمان اولاد کو کیوں ہم جو ہے مال چھوڑ کر کے جائیں ان کے لیے، کہ یہ ہمارے مال سے بعد میں فائدہ اٹھائے۔ تو آدمی کبھی یہ بھی سوچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے کیا کر دیا، اس کو بہت زیادہ تنگ کر دیا کہ اگر آپ زندگی میں کریں آپ کی بات دوسری ہوتی ہے، لیکن اب جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے اور آپ ول بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ول کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ مال کہاں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا، آپ کے ہاتھ میں صرف اتنا ہی چھوڑا ہے 1/3۔ اس میں آپ چاہیں تو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیجئے، کسی کو وصیت کرنا چاہتے ہیں جو کہ وارثین میں سے نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مال پہنچ جائے، اگر آپ یہ وصیت نہ کریں تو پھر اس کو جو ہے نہیں ملے گا آپ کا طریقہ، کیونکہ وہ وارثین میں نہیں ہے، وراثت میں اس کا حصہ نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے حق میں آپ وصیت کر دیں۔ جو بھی ہے آپ کو اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی حق دیا ہے کہ آپ 1/3 کے اندر جو بھی چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا کہا جو ہے اب اس کو سنیے، پوری حدیث کی میں شرح کر دوں گا تو آپ کو مسئلہ اور زیادہ واضح ہوگا۔ تو آپ نے انہوں نے کیا کہا کہ میری ایک بیٹی ہے وہ وارث ہوگی، یعنی اولاد میں سے، تو کہا کہ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں، یعنی وصیت ہی کریں گے، صدقہ کا مطلب کہ صدقہ ابھی دے دینا تو الگ مسئلہ ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد 2/3 حصہ میری پراپرٹی کا فلاں جگہ پہ، فلاں مسجد کے لیے، فلاں مدرسے کے لیے، اس طرح سے کہتے ہیں، یا فلاں غریب مسکین کے لیے، یا وقف کے لیے، جو بھی ہے وہ کر کے جانا چاہتا ہے آدمی۔ تو آپ نے کہا قال لا، کہا کہ نہیں، تم 2/3 اپنا مال وصیت کر کے جاؤ کہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ ہو گیا، یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر تھوڑا کم کیا، فشطر، کہ چلو آدھا کر دیتا ہوں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے کہا آدھا بھی نہیں۔ تب انہوں نے کہا سلس، 1/3 کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا سلس ٹھیک ہے، لیکن وہ سلس و کثیر، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو ایک نصیحت کی ہے، اور یہ آج کے درس کی خاص بات ہے، اس نصیحت کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ نصیحت یہ کیا کہ انک انتظر ورثتک اغنیا خیر من ان تدعهم عالة يتكففون الناس، یا انک انتظر ورثتک اغنیا، کہ اگر تم اپنے وارثین کو، جو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری پراپرٹی کا حق ان کو حاصل ہوگا اور ان کو پراپرٹی یہ چلی جائے گی، اگر اپنے ان ورثہ کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یعنی تمہارا اپنا مال جو تم نے کمایا تھا، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی، لیکن تم نے اپنا کمایا تھا یہ مال،
اگر یہ مال تم اپنے وارثین کے لیے چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ اس مال کی وجہ سے مالدار ہو جائیں، ان کو فائدہ ہو ان کی زندگی میں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم تو اپنا مال صدقہ خیرات کر دو، اور تمہاری اپنی اولاد، تمہارے اپنے وارثین غریب مسکین بن کر کے، فقیر بن کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اسی لیے ان کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، تمہارا جو پراپرٹی ہے تمہارے جو وارث ہیں ان کو ملے گی، اور اس طریقے سے وہ مالدار رہیں گے، ان کے پاس مال رہے گا، تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، اور ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ تو یہ ہے مشہور حدیث، اور اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ 1/3 سے زیادہ میں وصیت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب ایک شکل اس کی ہوتی ہے کہ ول بناتا ہے آدمی، کہ ول کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تک زندگی ہے اس کی تب تک تو اسی کا وہی مالک ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ چیز جیسا وہ وصیت کرتا ہے اس کے لحاظ سے چیز ہوتی ہے۔ تو یہ وصیت کرنا ہے اس میں، اور زندگی میں دے دینا، دونوں میں فرق ہے، یہ نوٹ کیجئے گا پہلے۔ مطلب کیا ہے زندگی میں دے دینے کا؟ کہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں ہی اپنا سب کچھ، اپنی جو ہے جو بھی مال ہے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے لیے آپ نے ان کو دے دیا، تقسیم کر دیا۔ تو تقسیم سے مطلب ان کو ہینڈ اوور کر دیا، اور آج کی زبان میں کہوں تو ان کے نام سے ٹرانسفر کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں دیا۔ زبان سے اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ حصہ فلاں کا رہے گا، اتنا یہ فلاں کا رہے گا، یہ اتنا فلاں کا رہے گا، اور ہینڈ اوور نہیں کیا، تو پھر یہ زندگی میں تقسیم نہیں مانا جاتا ہے۔ تقسیم اسی وقت ہے جب آپ ان کے حوالے کر دیں گے۔ زندگی میں آپ نے حوالے نہیں کیا بلکہ صرف کہہ دیا کہ یہ فلاں فلاں کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کی ایک وصیت ہے، بس اتنا ہی۔ جب تک حوالے نہیں کریں گے وہ وصیت ہوگی، اور وصیت کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے کہ یہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وصیت اگر جو ہے کی گئی ہے صدقہ خیرات کے لیے یا بعض ایسے لوگوں کے لیے جو وارثین میں سے نہیں ہے، تو یہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ یاد رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ وصیت ہے، یہ چاہے وہ زندگی میں ہی کہے کہ یہ پراپرٹی میرا بیٹا لے لے گا اور یہ پراپرٹی میری بیٹی لے لے گی، وہ زندگی میں کہنا ہوا، اگر وہ ہینڈ اوور نہیں کیا ہے تو یہ تقسیم نہیں مانا جائے گا زندگی میں۔ یہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ زندگی میں ہی تقسیم کر دیا تھا، تو اس لحاظ سے بیٹا اور بیٹی کا برابر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ زندگی میں دیں گے تو زندگی میں برابر بھی دے سکتے ہیں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، لیکن ان کو ہینڈ اوور کیا کیا؟ ان کے حوالے کر دیا کیا؟ نہیں کرتے حوالے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے یہ اصل میں وصیت ہے، نہ کہ ان کے جو ہے تقسیم ہے، یہ زندگی میں تقسیم نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ ان سے پوچھیں تو ان کو پتا ہے کہ اگر ہینڈ اوور کر دیا ہے تو یہ اس کی زندگی کی اب میرے لحاظ سے سب سے بڑی غلطی ہے، اور بہت سی غلطی ہے، اور بعد میں کتنا بھی افسوس کرے کم ہے اس کے لیے، یہ ایسی غلطی جو۔ تو سب سے پہلے تو کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ ابھی اس کی زندگی کتنی ہے، اور جو جن کے نام سے یہ چیز وہ کر رہا ہے ان کی زندگی کتنی ہے، کسی کو پتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ باپ ہے تو باپ پہلے ہی مرے گا لازمی طور پر، کوئی ضروری ہے کیا؟
تو ہو سکتا ہے کہ بھائی جس کے لیے کر رہا ہے باپ، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ بیٹا یا بیٹی ہی پہلے مر جائے، ابھی باپ زندہ ہی ہو، تو بعد میں اب اس کے نام سے ہو جانے کے بعد بہت پریشانیاں آتی ہیں پھر۔ تو زندگی میں تقسیم کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ ورک کر دینا، ان کو اس کے حوالے، اب اس کی کوئی ملکیت نہیں رہ گئی باپ کے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر گھر سے باہر بھی کر دیں گے، بھائی یہ گھر تو میرا ہے، بیٹا کہے گا آپ باہر تشریف لے جا سکتے ہیں، اور جو ہے اولڈ ایج ہوم میں آپ کا بہترین استقبال کیا جائے گا۔ تو اسی لیے کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہیں، کب کس کا جو ہے موڈ بدل جائے کوئی ٹھیک نہیں، کب کیا چیز ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ایسے بہت سی ہمارے سامنے مثالیں ہیں میرے بھائی، کہ زندگی میں چلو دے دیا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بیٹا ہے ٹھیک ہے، بیٹا خیال کرتا ہے، لیکن بیٹے کا انتقال پہلے ہی ہو گیا، اب یہ پراپرٹی جو بیٹے کے نام سے کر دی تھی، اب اس بیٹے کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اب یہ اولاد کیا ہوتی ہے بیٹے کی؟ وہ اپنی ماں کے ہی کسی نہ کسی اس پہ تو رہتی ہی ہے، اور اپنی ماں کے ہی جو ہے تربیت میں رہتی ہے، ماں کا ہی بارے میں ہی وہ سوچتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی، یہ بیچاری جو ہے اب بیوی ہے، اب چونکہ شوہر کی پراپرٹی ہے، دادا کی تو نہیں، وہ تو شوہر کی، کیونکہ شوہر کے نام سے تو اس نے ٹرانسفر کر دیا تھا، یا کہیے کہ اس کو ہینڈ اوور کر دیا زندگی میں ہی۔ اب اس میں پراپرٹی میں فرق ہو جاتا ہے اب یہاں پر، اب وہ دادا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس میں، بس یہ کہ باپ ہونے کے لحاظ سے اس کا کچھ حصہ اس کے اندر بن سکتا ہے اتنا ہی، اور اگر بیٹے ہیں تو بہت 1/6 حصہ بنتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا اس کا جو۔ اب ان کو لے کر کے اپنے بچوں کو، بیوی، پوری پراپرٹی لے کے کہیں اور چلی جاتی ہے، اور دادا سے ان کو دور، اور کہا کہ کوئی مطلب نہیں، یہ تو ہمارے جو ہے شوہر کی پراپرٹی، انڈین قانون میں بھی بہت حد تک اس کو یہ ملتا ہے کہ اب جو ہے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی ہی ایک طرح سے جب تک وہ ہے تو وہی سنبھالے رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آدمی کیا ہے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لیتا ہے، اور اس کے سامنے چیزیں پھر بہت تنگ ہو جاتی ہیں کہ کیا کرے زندگی جو ہے۔ یہی معاملہ جو ہے بیٹی کا بھی ہوتا ہے، کہ بیٹی کو زندگی میں ہی دے دیا، ٹھیک ہے آپ نے سوچا تو اچھا سوچا، کوئی بات نہیں چلو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ابھی تو آپ زندہ ہی ہیں، بیٹی کا ہی انتقال ہو گیا پہلے، کیونکہ کب کس کی موت ہوگی وہ تو کوئی نہیں جانتا نا، تو اب بیٹی کا انتقال ہو گیا، اب جب آپ ہینڈ ورک کر چکے ہیں، اسی لیے کہا کہ ول کا نہیں ہے مسئلہ، یہ زندگی میں تقسیم کر دیا، تقسیم کیا کہ آپ نے ہینڈ ورک کر دیا تھا اس کو، تو اب اس کی پراپرٹی ہے، اس کا شوہر اس میں، شوہر اس کا جو آپ کا داماد تھا، اب اس کا حق آ جاتا ہے اس میں، اور شوہر کا حصہ بیوی کے مقابلے میں زیادہ بھی ہے، ڈبل ہے بالکل۔ اور دوسرا کیا ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر اولاد ہے تو ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے تب تو شوہر کا حصہ اور زیادہ جو ہے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے وہ، جبکہ وہ آپ کا رشتہ جو اس آدمی سے تھا وہ صرف آپ کی بیٹی سے تھا بس، کہ آپ نے بیٹی جو ہے اس کو اپنی، اس کی شادی کی تھی، وہ آپ کا داماد تھا، اور جس دن جو ہے انتقال ہو گیا بیٹی کا، اب تو وہ آپ کا داماد بھی نہیں رہا، اب وہ کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے، اپنی الگ زندگی بسر کرے گا، اور آپ کی پوری پراپرٹی یا اس کا بہت بڑا حصہ اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو پھر آپ جو ہے افسوس کرتے بیٹھو گے کہ کیا کریں اب جو ہے، کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہے نا کہ زندگی کس کی، پہلے وفات کس کی ہو جائے گی، یہ کسی کو پتا نہیں رہتا، اسی لیے زندگی میں یہ چیز تقسیم نہیں کی جاتی ہے، اور تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اور میں جو جانتا ہوں جتنے لوگ بھی جن کہا کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ زندگی میں ہی تقسیم کر دیا تھا، وہ اصل میں ول ہے،
وہ یہ صرف یہ کر دیتے ہیں، چاہے وکیل کے پاس ہو، لائر کے پاس، یا وہ اپنے ہی طور پر کیے ہو گھر کے لوگوں کے سامنے، کہ ان کے مرنے کے بعد یہ چیز جو ہے فلاں کی ہو جائے گی، یا وہ کہہ دیا کہ یہ فلاں اس میں سے اتنا اس کے لیے ہے، اتنا اس کے لیے، اتنا اس کے لیے۔ اس نے جو ہے زندگی میں یہ کہہ دیا، لیکن دیا نہیں ہے وہ، تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس کے مرنے کے بعد ہوگا نا یہ، تو اس کی حیثیت ول کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ باقاعدہ جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ایک نوٹ کیجئے گا، ابھی یہ حدیث جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں نا، پڑھا ہوں آپ کے سامنے، اب اسی کو واقعے کو لے لیجئے آپ، اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت پریشان ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک خواہش کی تھی کہ وہ اپنا 2/3 مال صدقہ کر دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی بیٹی ہے ان کی صرف۔ تو اصل کیا ہوا پھر، آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے بعد کافی لمبی عمر جو ہے یہ ان کی رہی، اور کافی زمانے تک زندہ ہے اس کے بعد۔ اور صرف ایک بیٹی نہیں، بعض لوگوں نے 4 بیٹے لکھے کہ بعد میں 4 بیٹے ان کے ہوئے، بعض نے 6، بعض نے اس سے بھی زیادہ، اور بیٹیاں بھی جو ہے 10 بیٹیاں لکھی ہیں جو ہے اس میں یہ کہ، تو اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اسی وقت اگر یہ کر دیتے یہ پورا معاملہ، پتا ہے کیا آدمی کو کہ اس کی زندگی کتنی ہے، ابھی کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے نا۔ اگر کر دیا ایسا کچھ، اور بعد میں ابھی اس کی زندگی ہے اور بھی اس کے بچے ہو گئے، تو زندگی میں جو آپ نے تقسیم کر دیا تھا، اور پھر سے آپ کی اپنی اولاد ہو گئی، آپ کی اور کوئی بیوی کا انتقال ہو گیا، کسی اور سے پھر آپ کا نکاح ہو گیا، اور پھر ان سے جو ہے بچے، نئی بیوی سے بچے بھی ہو گئے، تو یہ بچے کہاں سے پائیں گے جو آپ نے زندگی میں ہی دے دیا تھا پہلے ہی، یہ سوچ کر کے کہ اب میرا کیا ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا بچوں کا ہوگا، اب آپ سمجھ لیے کہ اب میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی۔ لیکن بعد میں کہ بیوی کا انتقال ہوا، کسی اور سے نکاح ہو گیا، تو اولاد بھی ہو گئی، یا ہوتے ہوئے بھی اسلام میں تو اور جو ہے جائز ہوتا ہے نا نکاح کرنا، تو کسی اور سے نکاح کرنا جو ہے، دوسری شادی آپ نے کر لی کسی وجہ سے، تو ان سے بھی بچے ہو گئے۔ تو آپ نے اگر تقسیم کر دیا تھا اور واقعی ہینڈ ورک کر دیا، تو اب آپ خالی ہاتھ ہیں۔ اور انہوں نے اگر منع کر دیا کہ نہیں بھی ہم نہیں دیتے اب، تو آپ کی دوسری اولاد کا کیا ہوگا؟ اسی واقعے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ روکتے تو کیا ہوتا؟ کہ تو سوچ رہے تھے کہ اس ٹائم کی ایک ہی بیٹی، جبکہ بعد میں ان کے بیٹے بھی ہوئے، 4 کا تو ذکر بہت مشہور ہے، اس سے زیادہ بھی بعض لوگوں نے ذکر کیا بیٹے، اور بیٹیاں تو 10 کا ذکر کیا کہ 10 بیٹیاں تھیں ان کی۔ تو اب سوچیے کتنا فرق ہے کہ ایک طرف آدمی بالکل اس وقت سوچ رہا ہے کہ شاید اب میں بچوں گا نہیں، اور وصیت کر دینا چاہ رہا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ ابھی اس کی بڑی لمبی زندگی ہے۔ تو اب یہاں کیا ہوا، یہ وصیت تقسیم کرنا اور وصیت کرنے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وصیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ہی ہوگا اس کے، تو اب اگر لمبی زندگی ہو گئی تو وہ اپنی وصیت تبدیل بھی کر سکتا ہے، اپنی جو ہے جو چیز پہلے تھی اسے ختم بھی کر سکتا، کیونکہ وہ تو وصیت ہے نا، ابھی اس کا عمل کا وقت کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا، اب تو اس کا تو ابھی وقت نہیں ہوا۔ لیکن زندگی میں جب وہ تقسیم کر دیتا ہے، ہینڈ ورک کر دیتا ہے، تو اپنے ہاتھ پر، اپنے پیر پر کلہاڑی مار چکا ہوتا ہے، اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اب بچوں کے ہاتھ میں کبھی وہ کھلونا بھی بن سکتا ہے، اگر بچے نافرمان ہو جائیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر اپنی ہی پراپرٹی، اپنا ہی گھر، اور اسی میں وہ اجنبی بن کر کے رہ جائے گا، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں، جو پریشانی ہو جاتی ہے
اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا، یہ وصیت کے تعلق سے جو یہ حدیث تھی، وہ میں نے اس کی شرح کی۔ اب اس کے بعد بعض روایتوں میں ایسا ہے، بعض حدیثوں میں، کہ اگر 1/3 سے زیادہ وصیت کا جو مسئلہ ہے، کہ وصیت 1/3 ہی تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو اس کے تعلق سے جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ کہ اگر ورثہ چاہیں تو ہو سکتی ہے، یعنی جن کو حق پہنچنا ہے، یہ پراپرٹی جو ان کو پہنچنی ہے، جو اس کے وارث ہیں، اگر وہ لوگ جو ہے اجازت دیتے ہیں، یا وہ لوگ اس پر راضی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 1/3 سے زیادہ بھی کر دیجئے، اگر ان کی رضامندی ہے تو 1/3 سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ کہ لا وصیت لوارث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کر دیا ہے اور ان کو وارثین میں شمار کیا ہے، تو ان کے لیے کوئی وصیت نہیں کرے گا آدمی۔ تو یہ بھی ایک حدیث بھی ہے اور اس پر اجماع بھی ہے امت کا، کہ وارث کے لیے وصیت یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں وہاں بھی ہے کہ الا ان یشاء الورثۃ، یعنی اگر ورثہ چاہیں آپس میں اور ان کی اجازت اگر ہو، تو کسی وارث کے حق میں بھی وصیت اگر کرے تو اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ دوسرے سارے ورثہ اس کی طرف سے اجازت ہو اس کی۔ تو بعض حدیثوں میں یہ استثناء پایا جاتا ہے، یعنی یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ورثہ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی کسی وارث کے حق میں وصیت بھی ہو سکتی ہے، یا جو وصیت 1/3 کا جو حق تھا اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے اگر ورثہ چاہتے ہیں، کیونکہ اصل تو یہ انہی کا حق ہے نا، مرنے کے بعد تو انہی کو ملنا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ گویا وہ اپنی طرف سے یہ دوسرے کو دے دے رہے ہیں، تو اگر ان کی اجازت ہے تو اصل میں انہی کا مال ہے، تو اگر ان کی اجازت ہے تو پھر یہ جس کو چاہیں وہ ان کی اجازت سے وہ مال وہ دیا جا سکتا ہے۔ اب میں وہ جو ہے حدیث آپ کو سناتا ہوں جس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجوز وصیت لوارث الا ان یشاء الورثۃ، کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث ہے یہ، لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لیکن ان کی روایت میں یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، مگر یہ کہ ورثہ چاہیں، یعنی ایک آدمی کے مثلاً جو ہے 4-5 وارث ہیں، اور یہ جو ہے باپ کی خواہش یہ ہے کہ جی بعض کا جو حصہ متعین ہے تو وہ حصہ وہ زیادہ دے دے، یعنی وہ حصہ تو اس کو ملے گا، ساتھ میں کچھ اور بھی وصیت کرنا چاہتا ہے، وصیت کا جو حق ہے تو یہ وارث کے حق میں کرنا چاہتا ہے باپ، اور دوسرے تمام جو ورثہ ہیں سب جو ہے راضی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر دیجئے، کوئی بات نہیں، ہم راضی ہیں۔ تو اگر ورثہ راضی ہیں تو اس میں بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں، کہ اگر ورثہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے لوگ حدیث کے اندر جو ہے ضعف ہے، کمزوری ہے، اور اس وجہ سے اس پر عمل کو، استثناء کو نہیں مانتے، اور یہی قاعدہ کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، اسی پر چلتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم یہ بات لے لیتے ہیں کہ وارث کے لیے وصیت جائز ہے اگر ورثہ چاہیں، اگر یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں اس حدیث کے لحاظ سے، اور ہم نے اس حدیث کو حسن مان لیا، جیسے بعض اہل علم اس کے حسن ہونے کے قائل ہیں،
اور اس کو مان کر کے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ورثہ چاہیں تو وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر وصیت کیا ہے، تو اب زندگی میں جب وصیت کر رہا تھا باپ، لکھوا رہا تھا، لکھنے کا رواج چونکہ اب زیادہ ہے تو لکھنے ہی کی بات کہی جاتی ہے، اب تو لکھنے کا بھی نہیں ہے اسٹامپ پیپر پر، تو اب اس کے سگنیچر کا مسئلہ ہوگا، اس کے جو ہے انگوٹھے کے نشان کا مسئلہ ہوگا۔ یہ اس کی اہمیت ہو گئی۔ پہلے اصل میں اس پر بھی بڑا اختلاف رہا ہے کہ زبان سے کہنا، یہ سب کے یہاں معتبر ہے کہ زبان سے کہا ہے، اور اس کے دو گواہ چاہیے، بس اتنا ہی۔ لیکن اگر لکھا ہوا ہے نا، تو پچھلے زمانے میں لکھے ہوئے کو لوگ اتنا اعتبار نہیں کرتے تھے، اس میں اختلاف تھا کہ اس کی رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے تو یہ اعتبار کریں گے نہیں کریں گے، کافی اختلاف تھا، کیونکہ کوئی بھی جو ہے ہینڈ کاپی جو ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ کو کاپی کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اس طرح کی چیز ہے تو اب تو لکھا ہوا نہ ہو تو نہیں ماننے کو کوئی تیار ہوگا، لکھا ہوا ہے تو ماننے کو تیار۔ اب کتنا فرق ہو گیا دیکھیے، اب یہ بھی ایک وقت گزرا، اب تو یہ ہو گیا کہ لکھا ہوا کا بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک کہ وہ کسی ایسے پیپر پر نہ ہو جو اسٹامپ پیپر کہلاتے ہیں، اس طرح کے پیپر پر، اور باقاعدہ اس کے سگنیچر اور اس کے انگوٹھے کا نشان وغیرہ ہو، تب جا کر کے اس کی کچھ اہمیت بنتی ہے آج کے دور میں۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کا اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس کا جب کر رہا تھا تو اپنے سارے جو بھی جن جن کو بھی حصہ ملنا تھا، سب کا ہونا بھی ضروری ہے، یاد رکھیے اس کے لیے بھی، تو سب کے سامنے جو ہے اس نے یہ طے کروایا کہ یہ ان کا حصہ اتنا بنتا ہے میرے مرنے کے بعد، لیکن میں جو ہے اتنے حصے، اتنا جو ہے پراپرٹی میں سے ان کے لیے وصیت کرتا ہوں، اور سارے ورثہ اس کے لیے راضی رہے، ان کی رضامندی ضروری ہے، یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ۔ تو بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جبکہ بعض لوگوں نے اس میں ایک شرط یہ بھی لگائی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہو گیا زندگی میں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم ہوگا، مرنے کے بعد جب تقسیم کا ٹائم آئے گا نا، اس ٹائم پر بھی ان کی اجازت ضروری ہوگی، کیونکہ وہ زندگی میں سامنے تھے، باپ تھے، تو چلو جو ہے انہی کی نا پراپرٹی ہے، تو اس لحاظ سے ہاں کہہ دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کہہ دیا، اور بعد میں اب مرنے کے بعد اب نہیں ہے سامنے، تو نہیں بھائی میں نہیں چاہتا یہ، اگر کوئی انکار کر دے نا تو پھر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اصل میں تو وہ مالک کب بنتے ہیں؟ مرنے کے بعد ہی بنتے ہیں، تو اصل ان کی اجازت کا اعتبار تو مرنے کے بعد ہی کا ہے۔ تو اسی لیے بعض لوگوں نے جنہوں نے جائز قرار دیا ہے کہ اگر دوسرے ورثہ اجازت دیں تو کسی وارث کے حق میں بھی وصیت ہو سکتی ہے، اور اسے نافذ کیا جا سکتا ہے، اور اسے ویلڈ مانا جا سکتا ہے، تو وہ ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی لگاتے ہیں کہ یہ اجازت مرنے کے بعد جب تقسیم کی نوبت آئے تب ہونی چاہیے یہ اجازت ان کی طرف سے۔ تو یہ بہرحال باتیں تھیں چند جو آج کے درس میں نے پیش کر دی، وقت تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو گیا ہے، تو آپ میں سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابھی آپ نے جو بتایا کہ وہ حدیث اگر وارثین مطمئن ہیں، ہوں، بل بنانا مطلب کسی کو ایکسٹرا دے سکتے ہیں، کیا وہ حدیث ہوں۔ صحیح ہے شیخ؟ میں نے کہا بعض جو ہے لوگوں نے اس کو حسن کے درجے کی حدیث مانا ہے، اور جو لوگ بھی حسن مانتے ہیں وہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، جی۔ جی جی جزاک ہوں۔ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاسٹ ویک بھی میں نے سوال کیا تھا، آپ نے اس کا تو مسئلہ حل کر دیا، لیکن ایک اور سوال تھا، لیکن ہوں۔ اس کے لیے میں پوچھنا اجازت چاہتی ہوں، پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھیے پوچھیے، کیوں آپ ایسا سوچ رہی ہیں؟ آپ بھی جو ہے جب اس میں شریک ہے نا، تو جو بھی شریک ہے درس میں، پوچھنے کی اجازت سب کو برابر درجے کی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں، ہاں۔ کیونکہ وہ سوال اسی سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ بولیے۔ لاسٹ ٹائم میری والدہ نے جب بیمار تھی
तब मुझे पैसों की जरूरत थी मेरे लड़के को पढ़ाई के लिए। तो मेरी वालिदा ने 19 लाख रुपए दिए जरूरत के लिए, और कहा हम्म, कि जब बच्चा बच्चे पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद जब कमाएगा तो वापस कर देना करके। तब वो हम्म, पैसे तो दे दिए। 6 महीने के बाद में वालिदा का इंतकाल हो गया। जी हाँ। तो वालिदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद में फिर एक साल के बाद में मुझे पैसों की एडजस्टमेंट हुई, वो इंतजाम हुआ। अब मैं उस पैसों से किस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ घर के, क्योंकि मेरी वालिद तो 8 साल में इंतकाल हुए, भाई का 5 साल हुआ, वालिदा का अभी 1 साल हुआ है। भाई के इंतकाल के बाद मतलब वालिदा पैसे देने के 6 महीने के बाद का इंतकाल हुआ वालिदा का। तो अब क्या मेरे जो वफात पा चुके भाई हैं उनको भी हिस्सा देना है या नहीं है? जी हाँ, आपका असल सवाल ये है अभी इस वक्त। हाँ, हम्म। ठीक है ना। जी। आपका सवाल क्या है जो मैंने समझा, मैं पहले पेश कर देता हूँ। अगर सही है सवाल, ये मैंने जो समझा है, तो आप हाँ कहेंगी तो उसका जवाब दूंगा। सवाल यही है कि आपने अपनी वालिदा से अपने बेटे के एडमिशन के लिए कुछ पैसा मांगा, उन्होंने जी। पैसा दे दिया और ये कहा कि जब वो कमाने लगेगा तो ये वापस कर देना। जी। ठीक है ना? जी। यही है ना सवाल आपका? जी। जी। तो अब ये जो उसके बाद आपकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है 6 महीने के बाद, हम्म। तो आपने ये पैसा वापस नहीं किया, वापस करने से पहले ही आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो जी। अब ये पैसा कहाँ जाएगा, क्या है, असल यही आपका हम्म। मेन सवाल है, मैंने जो जी। समझा। जी। क्योंकि इससे पहले विरासत तकसीम नहीं हुई है, ना हाँ, वालिद वही की इसीलिए ना। मैं बोला जो हाँ। है कि जो है अब ये हम्म। मसला आपका है। जी। तो सबसे पहली बात ये है, ध्यान में रखिए कि आपने वालिदा से जो लिया था, हम्म। अगर वो वालिदा का अपना माल था, हम्म। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके बाप की जो विरासत थी वो तकसीम नहीं हुई है, नहीं हुई। हम्म। और ये अगर आपके बाप की विरासत का ही माल है, तो फिर वो आपकी वालिदा का माल भी नहीं है असल। तो मैं जो आपको पहले से जवाब दे रहा हूँ वो ये मान करके कि ये आपकी वालिदा का माल है, मान लीजिए, हम्म। और उन्होंने अपने माल में से आपको कर्जा दिया था ये आपके बेटे के लिए। जी। क्योंकि जब ये कह दिया कि जब कमाएगा तो वापस करना है, तो ये क्या हो गया, कर्जा हो गया, जी। जी। दैन हो गया ये। जी। तो अब उनकी जिंदगी तो है नहीं, अब उनकी वफात हो गई। तो हम्म। गोया कि उतना कर्जा अभी आपको अपनी माँ के लिए वापस करना है। जी। तो जो मरने वाले का कर्जा होता है ना, यानी वो कर्जा जो किसी और ने उससे लिया हुआ होता है, जो हम्म। वापस आएगा, उसे हम्म। तरके में शुमार किया जाता है। मरने वाले का वो तरीका हो गया। अब अगर वाकई आपकी वालिदा ही का माल था, ये आपके वालिद का नहीं, हम्म। वालिदा का था, उन्होंने दिया है हम्म। अपने माल में से, तो ये अब हम्म। क्या हो गया, आपकी वालिदा का तरीका हो गया। हम्म। उनका और भी जो माल होगा छोड़ा हुआ, हम्म। उसके साथ इसको भी जोड़ लेंगे, और जो हम्म। जो भी वारिस हैं उनमें वो तकसीम किया जाएगा। हम्म। हाँ, तो उस लिहाज से अगर जिसका जितना हिस्सा बनेगा वो जो है उनको दिया जाएगा। अब मैं आपको इसको एक मिसाल से समझा दूं कि अगर आपकी वालिदा ही का था, तो अब आपकी वालिदा के तरीके में हिस्सा आपका भी बनता है। हम्म। तो अगर उनकी कुल जो है प्रॉपर्टी या कुल तरीके का जो कर्जा था, वो बहुत जी। थोड़ा हिस्सा है, मान लीजिए हम्म। इतना थोड़ा हिस्सा है कि आपका जो हिस्सा बनता है आपकी वालिदा के तरके में उससे भी कम है। तो यहाँ हम्म। आपको किसी को कुछ देना नहीं है, हम्म। बल्कि इतना तो आपको मिल चुका है। जो आपको हम्म। वापस करना था अब वापस नहीं करना होगा, आप ही का माल हो गया। और हम्म। बकिया जो अभी आना है उसका आप मुतालबा कर सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, आपका जो हिस्सा बनता है आपकी वालिदा के तरके में, और जो कर्जा आपने लिया है तो कर्जा ज्यादा है और आपका हिस्सा उससे कम है, तो उस सूरत में जो जायद माल है वो हम्म। जाना है
दूसरे वरसा को, दूसरे वारिसीन को। तो अब जी उसकी तकसीम कैसे होगी, आप जब ये बताएंगे कि वारिस कौन कौन है, रिश्तेदार कौन कौन थे उस वक्त जब आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ। दादा दादी नहीं है, नाना नानी भी नहीं। मेरे एक भाई का वफात हो चुका है, उनकी एक छोटी बेटी है, एक नहीं बड़े नहीं, भाई उसको हैं और छोड़िए, तीन बेटी का बहन। नहीं। हम्म हम्म आप हैं हाँ बेटी, हाँ अपनी माँ की बेटी, ठीक हाँ है। जी आपका जो है भाई, जो कि जी आपकी माँ का मतलब बेटा हो, जी। एक बेटा एक बेटी, ऐसे ही है क्या? नहीं, तीन बेटियां, एक दो बेटे थे, सो उसमें एक बेटा वफात हो गए सो। नहीं नहीं, वैसा नहीं। हम्म। आपकी माँ का जब इंतकाल हुआ उस वक्त का सिर्फ उस बताइए कि वक्त कौन कौन सिर्फ जिंदा है, एक बेटा तीन बेटियां थे, जिंदा थे। जिंदा थे। आपकी माँ के इंतकाल के वक्त एक बेटा जिंदा है और हम्म। तीन बेटियां। बेटियां जिंदा थी, हम्म। यही है ना? जी तो अब इसको जो है तकसीम करना है, मान लीजिए तो, और कोई नहीं है, माँ बाप तो नहीं है आपने कहा जो है, और उनके शौहर भी नहीं है, बाप का इंतकाल पहले ही हो चुका है। हम्म, तो अब ये जो बेटे और बेटियां हैं, हम क्या करते हैं तकसीम के वक्त में कि एक बेटे को दो बेटी मान लेते हैं। तो तीन जी बेटियां हैं, एक बेटा है, तो एक बेटे को भी दो बेटी मान लीजिए, तो पांच हो गए पूरे। जी तो आपकी माँ का जो भी तरीका रहेगा ना, उसको आप पांच हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। हम्म, एक एक हिस्सा बेटियों का हो जाएगा, दो हिस्सा बेटे का हो जाएगा। जी उसके बाद देखिए कि आपका जो कर्जा है जो आपने लिया था माँ से अपने हम्म, बेटे की तालीम के लिए, ये उसी में है या कुछ कम है, ज्यादा है, जो भी है उसके लिहाज से आप उसे कर सकती हैं, तकसीम में वो चीज ला सकती हैं जी। जी जी जज़ाकुमुल्लाह खैर हज़रत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। अ, जी। जी जी, मैं फौजन बोल रही हूँ। मेरा एक सवाल है। जैसे बच्चे हैं बहुत सारे, और कोई एक बच्चे को ज़्यादा खर्च आता है उसकी तालीम पर, लाखों में आता है, दूसरे बच्चों को हज़ारों में आता है, तो इसका क्या हिसाब रहेगा? तो उस वो करना पड़ेगा स्पेंडिंग में भी, बच्चों की तालीम के या उनके जो भी दूसरे अखराजात हैं उसमें भी कोई इंसाफ करना इसका जरूरी ताल्लुक है। जो है तरीके से नहीं है असल में, शायद आप अच्छा। पिछले दुरुस्त में नहीं थी, जी जी, तो नहीं थी इसलिए जी, मैं आपको पहला नहीं ही है। पता है। वैसे मैं ये मसला बयान कर चुका हूँ हेबा और हदिये में, ओके। पहले ये आ चुका है मसला। वो क्या है कि ये जो है औलाद का खर्चा है ये असल में। तो खर्चों में से एक खर्च होता है तालीम का खर्च। जी ये वो खर्च होता है जो जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो है बाप बहरहाल बच्चों को पढ़ाता है, तो बाज बच्चे अच्छा पढ़ जाते हैं और बाज बच्चे नहीं पढ़ते, या बाज बच्चों पर ज्यादा बाप ने खर्च कर दिया और उसके बाद के बच्चों पर उतना पैसा नहीं था कि खर्च करे उनके ऊपर। बाज की शादियों पर ज्यादा खर्च हो जाता है, और बाद में जो है बाप का इंतकाल हो गया, अभी दूसरों की शादी भी नहीं हुई है। तो ये सब बहुत से मसाइल हैं जो खर्चे से जुड़े हुए हैं ये। तो ये जो जिंदगी में बाप ने खर्चा किया है, किसी पर खर्चा ज्यादा होता है, किसी पर कम होता है, तो क्या उसकी वजह से तरके में कोई फर्क किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो अगर एक ही जवाब दे दूं आपको, तो इसकी वजह से तरके में कोई फर्क नहीं किया जाता है जी कि किसके ऊपर कितना खर्चा हुआ जिंदगी में, उसका इसके तरीके में कोई एतबार नहीं किया जाता है। जी हाँ, ये गुंजाइश थी वहां पर कि बाप जो है जिंदगी में वसीयत करके जा सकता था, या जिंदगी में ही अगर बच्चे कुछ इस तरह का डिमांड करते हैं। ये चंद जो है महीने पहले एक सवाल मेरे सामने आया था, तो घर में जा करके मैंने उन लोगों का वो मसला हल किया था, उनके घर जा करके ही।
جی تو وہ سیم یہی مسئلہ تھا کہ ایک بچے کی تعلیم پر خرچہ زیادہ آیا، اور الحمدللہ وہ اچھا سیٹل ہو گیا اس کی وجہ سے، اور اچھا کما رہا ہے۔ دوسرا بچہ، اس کی تعلیم پر وہ خرچہ نہیں ہوا، وہ نہیں پڑھا، بہرحال تو تعلیم پر اس کے وہ خرچہ نہیں ہوا تھا۔ تو جی یہی تھا کہ اب اس کی تجارت کے لیے، کچھ روزی روٹی کے لیے وہ چاہ رہا تھا کہ جو ہے، یا باپ کی خواہش تھی کہ کچھ اس کو تجارت کا کچھ دکان کوئی چیز سیٹ کر کے دے دے جو اس کی آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ جی تو کیا اس طرح سے اس کے حق میں کر دینا کچھ صحیح ہوگا، نہیں ہوگا، اسی طرح کا وہ سوال تھا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر سب سے پہلے زندگی میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد سب راضی ہیں، ہم، باپ جو ہے چاہتا ہے کہ کسی بچے کو کچھ حصہ وہ دے دے، کچھ رقم دے دے تجارت کے لیے، اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ اس کے لیے اپنی زندگی میں ہی دے دے، اور دوسرے کو نہیں دینا چاہ رہا ہے، اسی کو دینا چاہ رہا ہے، تو یہاں صرف یہ دیکھنا رہتا ہے کہ دوسرے جو اس کے دوسرے بچے ہیں، اگر وہ راضی ہیں تو وہ دے سکتا ہے، ان کی رضامندی سے یہ دے سکتا ہے۔ تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کی پڑھائی پہ بہت خرچہ ہوا، اور وہ اچھا سیٹل بھی ہے زندگی میں اپنے، اور اس کو بہت زیادہ باپ کی پراپرٹی وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی ہے، تو وہ جو ہے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اس کے لیے کچھ جو ہے تجارت، کوئی مشین، کوئی چیز جو ہے کر کے دے دیجئے، اس کے جو ہے کھانے کمانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس کی رضامندی بس لینی ہوتی ہے، تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ ساتھ میں بیٹھا کر کے باپ یہ کام کرے۔ اس کے بغیر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بعد میں کچھ جو ہے اعتراض آئے گا، دوسری چیزیں آ جائیں گی، تو اس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں ہی کے سامنے اس بات کو کہ کیوں یہ دے رہا ہے اس کو پیش کر دے۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر بھی خرچ آیا تعلیم کا، اس کے اوپر بھی آیا، لیکن جو ہے وہ ایک تھوڑا لائق زیادہ نکل گیا، وہ زندگی میں اچھی اس کو کچھ جو ہے سیٹل، جو ہے اچھی نوکریاں، اچھے جو ہے اس پہ پوسٹ میں وہ پہنچ گیا، دوسرے کو اس طرح کا کچھ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے چاہتے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے حالانکہ خرچ دونوں پر آیا تھا، تو یہاں پر بھی وہ گنجائش رہتی ہے کہ وہ سب کو بیٹھا کر کے کہ بھائی اس کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ تھوڑا معذور ہے، جی تو اس کی معذوری کی وجہ سے، حالانکہ ایسا نہیں کہ دوسرے کے اوپر خرچ زیادہ آیا تھا اس لیے، نہیں، اس کی معذوری کی وجہ سے کہ میں اس کے لیے تھوڑا کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں، تو اپنے دوسرے بچوں کو بیٹھا کر کے کہ اس کے لیے میں تھوڑا یہ کر دیتا ہوں، یہ جو ہے اس کو اس کے نام سے کر دیتا ہوں، اس کا کرایہ اس کو آتا رہے گا، تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا، یہ میں اسی کے نام سے کر دیتا ہوں، دوسرے لوگ راضی ہے، تو یہ راضی خوشی آپس میں بیٹھ کے جب طے کر لیتے ہیں تو یہ چیز جائز ہوتی ہے جی۔ اگر بچے راضی نہیں ہو اس بات پر تو نہیں کرنا چاہیے تو باپ کو؟ پھر نہیں کر سکتے جی۔ اچھا، اوکے۔ اگر بعض بچے مائنر ہیں، چھوٹے ہیں، ہوں۔ تو ان کے حق میں کچھ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی تعلیم وغیرہ کا، شادی کا وہ رہتا ہے آگے چل کر۔ اب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، اچھا جو چھوٹے ہیں تو ان کو بھی اس کے ترکے میں سے ویسے ہی حصہ ملے گا، چھوڑے ہوئے مال میں سے، جیسے بڑے کو ملتا ہے ویسے اس کو بھی ملتا ہے۔ تو اس کے اب لیے ایکسٹرا چھوڑنا پڑا تو پھر ایکسٹرا دوسرے جو ہے بچوں؟ کچھ کرنا ہے تو پھر وہی دوسروں کو، وہی کہا کہ جو ہے دوسروں اچھا کے سامنے ہی یہ کرنا ہے، اچھا یا ابھی جو بتا رہا تھا مسئلہ کہ وراثت کے لحاظ سے یہ کہہ لے کہ ٹھیک ہے سب کا اپنا اپنا یہ حصہ ہے، تو 1/3 تک اس کو وصیت کرنے کا جو حق ہے، جی اس میں سے اگر اس میں وہی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ دوسرے جو ہیں جی اولاد وارثین اگر وہ راضی ہیں تو اس کے حق ہوں میں وہ بعض لوگ کہتے ہیں وصیت کر سکتا ہے، کہ وہ جی چھوٹا ہے تو اس کے لیے تھوڑا اتنا ہم زیادہ دے دیتے ہیں اس کو، جی دوسرے سب راضی ہیں تو ہو سکتا ہے جائز ہو جاتا ہے پھر یہ جی۔ جزاک اللہ خیرن۔ جی ٹائم ہو گیا ہے میرے خیال میں، بس کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔